बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। बदकिस्मती से नाज़रीन, हमारी और आपकी ज़िंदगियां बंदूकों, गोलियों की तड़तड़ाहट और इनके नतीजे में पैदा होने वाले खौफ के गिर्द घूम रही हैं। हमारी खुशी हो या गम का कोई मौका, कहीं ना कहीं हमारा राब्ता, हमारा लिंक इसी तरह के आतिशी असलहे से ज़रूर होता है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शादी ब्याहों पर हज़ारों गोलियां चला देना अब एक फैशन और एक सकाफत का रूप धार चुका है। कराची के हालात व वाक़यात हम जानते हैं। यहाँ की गलियाँ जिस तरह से गोलियों की आवाज़ों से गूंजती रहती हैं, ये कल्चर कहाँ से हमारे मुल्क में दर आया है, ये हज़ारों गोलियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर कहाँ से आती हैं और ये असलहा क्या बाकायदा लाइसेंस याफ्ता होता है या नहीं, ये क्या फिनोमिना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान में क्राइम शोज़ के बानियान में से दो शख्सियात मौजूद हैं। फ़हीम सिद्दीकी, आपका ताल्लुक जियो न्यूज़ से है और मारूफ प्रोग्राम होस्ट करते हैं। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे और ज़ाहिर आप सबके जाने पहचाने द क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड होस्ट करते हैं, ये वजाहत बड़ी ज़रूरी है। और अली रिजवी जुर्म बोलता है कि रूह रवां लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे। और आगाज़ हम करेंगे फ़हीम भाई से। फ़हीम, एक अजीब फिनोमिना है, हमारा गम हो तो उसका रिश्ता भी कहीं ना कहीं किसी गोली से और किसी बंदूक से, और हम अपनी खुशी में भी इन बंदूकों को और गोलियों को कहीं ना कहीं से ले आते हैं। ये क्या कल्चर है, ये हम क्या साबित करना चाहते हैं गोलियां चला के, बंदूकें दिखा के? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर हम ये देखें ना कि यार हम तरक्की के मायारात अगर हम चेक करें ना, तो अजीब सी बात बड़ी लगती है। अगर मैं शहर की से बात करूं तो इस शहर में तरक्की का मायार अगर तामीरात के शोबे में ये है कि मुर्दा खाने बन रहे हैं, तो ये तामीरात के शोबे में तरक्की है। अल्लाह अकबर। और अगर कम्युनिकेशन के शोबे में देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि एम्बुलेंसों की तादाद बढ़ानी है, तो ये हमारी कम्युनिकेशन के शोबे में तरक्की है। अगर कब्रिस्तानों की तरफ जाऊँ तो मुझे ये शेर जो है वो गलत मालूम होता है कि गोरकन के बाल बच्चे भूख से बेताब हैं, कोई मर जाए तो ये जी जाए परवरदिगार, क्योंकि मरने वालों की तो एक लाइन लगी हुई है, माशाल्लाह वो खूब जी रहे हैं। ये सारा जो सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन इसी असलहे की उसमें है। और ये जो असला है ना, ये कानूनी और गैर कानूनी, ये दोनों बहुत ज़्यादा हमारे दरमियान मौजूद है। अब ये क्यों है, इसके ऊपर तो ज़ाहिर है हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये हमारा बेसिकली जो है ना एक मिजाज में शामिल होती जा रही है चीज़। आपने कहा कि खुशी की तकरीब हो, खुशी की तकरीब, शादी की तकरीब हो, तो चलो समझ में आता है यार कि आपके अपने घर में तकरीब है। सही। हम हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं उस वक्त भी जब हैप्पी न्यू ईयर मना रहे होते हैं, उस वक्त भी जब किसी की सालगिरह हो रही होती है, उस वक्त भी जब मुल्क आज़ाद हुआ होता है, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है, उस वक्त। और लोग उस फायरिंग की जद में आकर हलाक और जख्मी हो जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ख्वातीन, सब। और बहुत अजीब सी बात है, ये बात समझ में आने वाली होनी चाहिए लोगों को कि जब गोली जिस रफ्तार से ऊपर जाती है ना, जब वो वापस आती है ना, तो उसकी रफ्तार दुगनी होती है, वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है, जानलेवा साबित होती है जब वो वापस जमीन की तरफ आ रही होती है। कहा जाता है जो हवाई फायरिंग करते हैं उनके लिए होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसको 90 डिग्री पे रख के फायर किया जाता है। लेकिन चूंकि ऐसी कोई वही नहीं है, बस फायर करना है तो अब फायर करना है। अब वो कहीं पे भी खड़े होके फायर कर रहे हैं, 90 डिग्री पे खड़े होके फायर कर रहे हैं, तो सामने बालकोनी में किसी गैलरी में खड़ा हुआ कोई शख्स उसका निशाना बन जाता है। और अगर सीधा रख के करें तो वापस आती है 90 डिग्री। ऐसे अंदाज़ा मुझे बता सकते हैं कि क्या 90 डिग्री? अच्छा, ये 90 डिग्री है। तो उसकी सूरत में जो लोग फायर कर रहे होते हैं, तो करना ही नहीं चाहिए ना, लेकिन करना ही नहीं चाहिए, सेफेस्ट पॉसिबल चीज है। वो ये है कि आप 90 डिग्री पे फायर करें, तो उसमें ये, लेकिन उसमें भी वो है ना, कराची तो फ्लैटों का जंगल है, जिस तरह की यहाँ सूरत हाल होती है, बालकनी में गैलरी में खड़े हुए लोग जो है उसका निशाना बन जाते हैं। ठीक है, इसके और बेशुमार और हजारों एंगल्स हैं जिस पे अभी हम बात करते हैं। अली रिजवी को शामिल करते हैं इससे पहले कि हम अली रजा भाई से इस पे कुछ बात करें। अली, जरा आप हमें कल्चर बताएं। ज़ाहिर है हम जानते हैं पंजाब की अक्सर बेशतर शादियों में, और होता पूरे मुल्क में ऐसा है, लेकिन बिलखुसूस ये हमें जुड़ता हुआ नजर आता है पंजाब की शादियों में। कोशिश ये की जाती है कि दूसरे से ज्यादा जदीद असलहा और दूसरे से ज्यादा तादाद में गोलियां चलाई जाएं किसी भी शादी के मौके पर। बसंत भी बदकिस्मती से ऐसे ही वाकयात की वजह से खूनी हुई, और ज़ाहिर उसमें डोर का भी एक एलिमेंट तो शामिल था, लेकिन ज़ाहिर हम जानते हैं कि छतों पर बेशुमार फायरिंग की जाती थी। ये क्या कल्चर है और क्या साबित करना चाहते हैं लोग? आप कुछ तज्जिया कर पाए इसका, एक सहाफ़ी होने के नाते, एक रिपोर्टर होने के नाते? इकरार, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये कि जो पंजाब का जहाँ तक कल्चर है, पंजाब के कल्चर को जो है प्रमोट करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग भूल चुके हैं। पंजाबी लोग उनको भूल चुके हैं। अब यहाँ पर शादी ब्याह
اگر ایک گھر میں ہے تو یقینی طور پر اس کے ساتھ والے جو گھروں میں بہت سے ایسے واقعات ہم نے رپورٹ بھی کیے ہیں کہ جس میں ساتھ والے گھروں میں صف ماتم بچ گئی. لاہور کا ایک انتہائی پوش علاقہ ہے بیدیاں روڈ. اب یہاں پر زیادہ تر فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے, لینڈ لارڈ کے جو صاحبزادے ہیں, وہاں پر پارٹیاں ہوتی ہیں. اور یہاں پر جو شادی بیاہ کا کلچر ہے, یہاں پر ایک خصوصی طور پر ایک نائٹ بنائی جاتی ہے, وہ مہندی سے تھوڑا سا پہلے کر لیجئے آپ, یا مہندی والی رات کو کر لیں, جہاں پر یہ بیچلر پارٹی ہوتی ہے, جہاں پر مجرا, شراب اور اس کے بعد فائرنگ. اور فائرنگ کرنے کے لیے جہاں پر 144 اسلحے کے لیے لگائی گئی ہے کہ اسلحے کی نمائش. تو یہاں پر آپ ویکنڈز پر آئیں, میں آپ کو ایسی گاڑیاں دکھاؤں گا جو کہ کنٹرولمنٹ ایریا سے گزرتی ہوئی بیدیاں روڈ پہ جاتی ہیں, اور اسلحے سے لیس یہ گاڑیاں ہوتی ہیں اقرار, جہاں پر فائرنگ کا باقاعدہ طور پر مقابلہ کیا جاتا ہے. لاہور گرین ٹون میں ایک واقعہ پیش آیا تھا آج سے 2 سال قبل, جہاں پر شادی کے درمیان فائرنگ ہوئی, 2 گروپوں کے بیچ میں فائرنگ کا کمپٹیشن ہوا, اور فائرنگ کے کمپٹیشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ 4 لاشیں وہاں سے جناح ہسپتال منتقل کی گئیں, جس میں سے دولہا کا سکا بھائی وہ بھی زخمی ہوا. اور اس طرح کا جو کلچر ہے, اس میں سب سے بڑی بات کہ اسلحے کی فراہمی اور اسلحے کی دستیابی کتنا مشکل کام ہے کہ اس کو آپ حاصل کریں. بلٹس کو لینا, اسلحے کو لینا یا لائسنس بنوانا, تو یہ بہت ہی آسان میٹر ہے. اب شادی بیاہ کا کلچر جہاں تک پنجاب کے اندر تھا تو 4 دن کی یہ ایک تقریبات ہوتی تھیں, لیکن اب خاص طور پر بارات اور مہندی وہ دن ہو چکے ہیں جہاں پر صرف اور صرف اگر آپ پوش علاقے سے یا کھاتے پیتے فیملی سے ہیں تو آپ نے مجرا کرانا ہے, تو تب آپ جو ہے اپنے ارد و گرد جو ہے جانے پہچانے جائیں گے, یا آپ نے اگر فائرنگ نہیں کروائی تو پھر آپ کی شادی جو ہے وہ دوست احباب میں ایک فلاپ شادی ہوگی کہ بہت آسانی سے یہ شادی. اچھا, ایک تو یہ فائرنگ ہے نا علی, ایک فائرنگ ہے, اور ایک اس میں ایک عجیب معاملہ ہے. ظاہر ہے وہ جب آپ مجرے شجرے کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ ہوش و حواس میں تو ہوتا نہیں ہے یہ معاملہ سارا, اور اس بد حواسی میں یہ فائرنگ کرنا, اور جو مناظر اپنے ناظرین کو ہم دکھائیں گے بھی ظاہر ہے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ناظرین, وہ ایک عجیب انداز ہوتا ہے, بڑا لہرا کے اور بہت بل کھا کے فائرنگ کی جا رہی ہوتی ہے, کبھی ایک ہاتھ میں کلاشن اٹھا کے فائرنگ کی جا رہی ہوتی ہے, کبھی یعنی عجیب و غریب طریقے سے کہ عام انسانی طریقہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے فائرنگ کرنے کا, تو ظاہر اس سے نقصان کا اندیشہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو اداروں نام کی کوئی چیز موجود ہے اس وقت, یا کسی طرح کی شادی پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ باقاعدہ پارٹیز ہیں, پارٹیز میں سرعام فائرنگ کی جاتی ہے, کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایکشن ہوا ہو ان تمام لوگوں کے خلاف, کوئی ادارہ حرکت میں آیا ہو ایسی پارٹیز کے خلاف؟ اقرار 35 سے 50 ہزار روپیہ ریٹ ہے ایک تھانے کا. آپ 35 سے 50 ہزار کے درمیان اگر آپ کی ایس ایچ او یا ڈی ایس پی یا ایون کے ایس پی کے ساتھ بھی آپ کی اگر واقفیت ہے تو آپ شادی کروائیے, وہاں پر تھانے میں جا کے بتا دیجئے کہ جناب 15 کی اگر کال بھی آئے تو اس کو رسپونڈ آپ نے کیسے کرنا ہے. شادی پر شراب جو ہے اور اس طریقے سے شراب پی جاتی ہے جس طریقے سے پانی نہیں ہوتا, پانی کم ہوتا ہے, شراب زیادہ ہوتی ہے, اور ادھر آپ دھلے کے بالکل کان کے قریب لا کر جب آپ 2-3 لوگ کھڑے ہوں گے اور 90 ڈگری, جس طرح فہیم بھائی نے کہا کہ 90 ڈگری پر فائر کرنا چاہیے کیونکہ بولٹ جس طریقے سے اوپر جائے گی اس کا سکہ اس سے زیادہ سپیڈ سے نیچے آئے گا, تو ادھر آپ جو اوپر جو ہے شامیانے لگے ہوں گے تو اس کو پھاڑنا ایک کلچر ہے کہ کس نے کس طریقے سے پھاڑا اور اس کے بعد کیا ہوا, شارٹ سرکٹ ہوا دیگر. لیکن کان کے قریب رکھ کر جو ہے کلیشن یا اوزی یا ایون کے 9mm کے جو پسٹلز ہیں وہ سامنے رکھے جاتے ہیں, برسٹڈ پسٹل ہوتے ہیں. 35 سے 50 ہزار روپے ایک تھانے کا ریٹ ہے منیمم. آپ کو 15 پہ آپ کال کر کے مر جائیں گے, پولیس نہیں آئے گی, پولیس آپ کو رسپونڈ یہ کرے گی کہ ہم وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, ٹریس کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب شادی کا فنکشن ختم ہو جائے گا تو یہ شادی کا فنکشن صرف ان لوگوں کے لیے 10 بجے تک ہے جو لوگ انتہائی سادگی یا شرافت سے اپنی شادی کو گزار رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں علی, لیکن یہ بڑا مزے کی بات بتائی آپ نے کہ وہ آدمی جو بڑا شرافت سے صرف ڈھول کی شول کی بجا کے اپنی شادی کر رہا ہے وہ تو 10 بجے کے اوپر 1 منٹ تک شادی کو نہیں لے کے جا سکتا, لیکن جو شراب پی رہا ہے, جو غل غپاڑا کر رہا ہے, جو فائرنگ کر رہا ہے, جو آپ نے بتایا شامیانے پھاڑنے کا مظاہرہ کر رہا ہے, اس کے لیے کھلی اجازت ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو. آپ مسکرا رہے تھے بہت ساری باتوں پہ, اور خاص طور پہ یہ 35 سے 50 ہزار پہ جو تھانے کا ریٹ ہے اس پہ, تو یہ درست ہے اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ ریٹ تو یقیناً انہوں نے بتایا کہ تقریب کے حوالے سے جس ملک میں تھانے بکتے ہوں, جس ملک میں تھانوں کے ریٹ لگتے ہوں, جہاں ٹینڈر کھلتے ہوں, ہاں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اب جو شخص جو ہے وہ پیسے خرچ کر کے تھانہ لے گا یا تھانہ خریدے گا, اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ علاقے میں کرائم کنٹرول کرے گا؟ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تھانے میں کل کتنے رجسٹر ہوتے ہیں, ان میں کیا انٹریز ہوگی. اس کا صرف اور صرف ایک کام ہے کہ وہ جو پیسے خرچ کر کے آیا ہے وہ پہلے وہ ریکوری ہو جائے, اس کے بعد اسے نہیں پتا کہ دوسرا کب پیسے دے کر جو اسے تھانہ لے لے گا, تو اس دوران جو ہے وہ مزید کچھ آمدنی اپنی کر لے, کچھ سیونگ ہو جائے, کچھ اور مزید پیسے آ جائے. تو یہ تو سچویشن ہے.
पुलिस ऑर्डर 2002 की अगर हम बात करें तो पुलिस ऑर्डर 2002 ये कहता है कि आप आईजी से लेकर एसएचओ तक को 3 साल से पहले नहीं हटा सकते जब तक आपके पास कोई माकूल रीजन ना हो। लेकिन आपके यहाँ पुलिस ऑर्डर 2002 को तो ऐसे बना दिया गया कि कहीं पुलिस ऑर्डर 2002 पे अमल हो रहा है किसी सूबे में, कहीं आप पुलिस रूल्स के ऊपर गए हुए हैं 1836 के। ये तो सिचुएशन है जिसका जो जी चाह रहा है वो कर रहा है। देखिए ये जो असला है ना, कानूनी हो या गैर कानूनी हो, इसके ऊपर यकीनन काम होना चाहिए, काम कर सकते हैं। सिर्फ बात नियत की है, अगर नियत हो तो सब कुछ मुमकिन है। मैं इसकी सिर्फ 2 छोटी छोटी सी मिसालें देता हूँ। एक तो ये कि देखें, साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जिस वक्त अपने लिए सदारती रेफरेंडम कराया था ना, वो उस वक्त खुद कुछ हमलों का मौसम था, लेकिन जिस दिन सदारती रेफरेंडम हुआ उस वक्त मुल्क में एक पटाखा नहीं चला था। अभी बकरीद गई है, हमारे सिंध के एक एडिशनल आईजी साहब का बकरा चोरी हो गया था, 24 घंटे में वो बाजियाब हो गया। जिसकी दोनों मिसालों में बहुत फर्क है, नंबर प्लेट होती है ना, चेसिस नंबर होगा ना, उसमें ट्रैकर लगा होगा, लेकिन वो बाजियाब हो गया, बरामद कर लिया गया। दोनों मिसालों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों वैलिड है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए सिर्फ नियत अगर हो ना, सब कुछ कर सकते हैं। पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे सब कुछ कर सकते हैं। आप गैर कानूनी असले की बात करें, आपके अपने पड़ोस में थाईलैंड में सिचुएशन इससे कहीं ज्यादा बुरी थी। उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ एक सिस्टम लाए। उन्होंने आम लोगों के लिए एक ऐलान किया कि जनाब अगर आपके पास असला है, कानूनी या गैर कानूनी, आप आए और हमारे पास रजिस्टर्ड करा दें, हम आपको कोई फाइन नहीं लगाएंगे। उसका रिजल्ट क्या निकला, लोगों ने उनके पास आके जो है अपना असला जो है रजिस्टर्ड करा लिया। वो क्या करते थे, वेपन लेते थे, 2 फायर करते थे, वो बुलेट्स भी अपने पास महफूज कर लेते थे। अब उनको पता होता था कि कौन सा बुलेट किस वेपन से फायर हुआ है। रिजल्ट क्या निकला, आज उनके पास जो है 80% जो वेपन है ना, वो रजिस्टर्ड है, उन्हें पता है कि किस क्राइम में कौन सा इस्तेमाल हो। एक ब्रेक का वक्त है फहीम भाई, और अली रजा भाई से भी हम बात करेंगे ब्रेक पर आने से बाद, और ये भी उनसे भी जानेंगे। ज़ाहिर है जिस तरह मैंने कहा कि क्राइम शोज के बानियान में से एक हैं ये शख्सियात, और वो क्या समझते हैं ये असलहा आ कहाँ से रहा है, गोलियां लेना इतना आसान क्यों है इस मुल्क में। जिस तरह फ़हीम सदीक़ी साहब ने भी तवज्जो दिलवाई कि क्यों इन सारे मामलात को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, कि जब कोई जुर्म हो तो फिर उसकी कड़ियाँ मिलाते मिलाते बिल आखिर आप मुजरिम तक पहुँच जाएं। इन सब बातों पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक शादी पर मिनिमम अगर एक एवरेज लगाई जाए इकरार, तो कम से कम 5 से 10 हज़ार गोलियां जो हैं वहाँ पर एक फैशन है। एक दूसरे से मुकाबला अगर इस बात पे है कि जदीद असलहा किसके पास है और कौन कितने हज़ार गोलियां कम से कम वक्त में चलाता है, तो कहाँ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और फहीम भाई, बकरा अटका मेरे ज़हन में, अच्छा वो ये आपको तो मालूमात होंगी, वो वही बकरा था जो चोरी हुआ? बिल्कुल वही बकरा था, किसी और गरीब का बकरा उठा के बिल्कुल वही बकरा था, और बाजियाब भी हो गया, बरामद भी कर लिया गया। नियत की बात है खाली, यानी बकरा चोरी हुआ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस पे ना तो कोई नंबर प्लेट थी, ना उसके कोई चेसिस था, ना ट्रैकर लगा हुआ था, सिर्फ नियत जाहिर हुई। क्या करना चाहे ना तो सब कुछ कर सकते हैं। खुदकुश हमले भी रोक सकते हैं आप, और आप किसी का बड़ी से बड़ी चीज से लेके छोटी से छोटी चीज तक मुमकिन है इस मुल्क में, सिर्फ और सिर्फ नियत की जरूरत। ठीक है अली, जरा आप हमें बताइएगा, यहाँ पंजाब में ज़ाहिर चूंकि आप फील्ड में, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, कितना आसान है बगैर लाइसेंस के किसी भी असलहा डीलर से या किसी भी जगह से गोलियां खरीदना? ये आसान काम है या मुश्किल काम है? इकरार देखें, जब आपके पास अगर असलहे का लाइसेंस है तो उसके ऊपर एक चीज़ मेंशन की जाती है कि इस लाइसेंस पे आप कितने बुलेट्स अपने पास रख सकते हैं। अब मैं आपको ये बात इंतहाई वसूख से क्या, बल्कि मैं इस पर चैलेंज करता हूँ कि असला डीलर्स के पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मुरतब होता है, जो कि थाने वाले चेक करते हैं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है या जो है वर्बली है। अच्छा। अब मैंने बुलेट्स लेनी है या मुझसे अलावा किसी ने भी बुलेट्स लेनी है, तो उसको असला लाइसेंस लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ना असला लाइसेंस वाला उससे पूछेगा कि आपके लाइसेंस पर कितनी गोलियां आपको अलाउ की गई हैं, आपने उसको पैसे देने हैं, थोड़े से पैसे, अगर आपको 2-3 रुपए पर बुलेट आप ज़्यादा देंगे, आप 500 बुलेट्स ले आएँ, आप 100 बुलेट्स ले आएँ, जबकि मिनिमम जो एक असला लाइसेंस पर लिखा जाता है वो 25 to 100 बुलेट्स बस मैक्सिमम। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ती है डीसीओ को, और उसके बाद आपकी गोलियों को जो है वो तादाद उनकी बढ़ा दी जाती है। यहाँ पर ऐसा कोई जो है लॉ नहीं है। आप बुलेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपने इवन के पिस्टल भी लेना है तो आपको असला डीलर ये नहीं पूछेगा कि आपने इसको लाइसेंस पे चढ़ाना है, क्या मैं इसको स्टंप कर दूं, नहीं, वो आपको पिस्टल दे देगा, पिस्टल दिखाएगा, उसके बाद बाकायदा तौर पर एक कमरा या एक प्लॉट जो है वो उनके पास होता है, वहां पर जाके आपको गोली चला कर दिखाई जाती है कि ये देखें जी, इसने ये राउंड मिस नहीं किया, ये पूरे का पूरा मैगजीन मैंने खाली कर दिया।
یہ رشین بلیٹ ہے، یہ جو ہے درے کی بنی ہوئی ہے، یہ بالکل لوکل گولی ہے، یہ ہیلوین گولی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ آپ کو جو بلیٹ چاہیے وہ آپ کو دیں گے. اور اس کے بعد جو جہاں تک بات یہ رہی کہ آپ نے کتنا مشکل سے بلیٹس لینی ہے، تو اگر آپ کا تھانے میں تعلقات ہیں تو آپ کو تھانے سے بلیٹس آ جائیں گی. یہ ایک ایسا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نام کوڈ نہیں کروں گا. پنجاب اسمبلی کے ایک رکن ہیں جن کے بھائی کی شادی تھی اور وہاں پر گولیاں جو تھیں وہ کچھ پولیس ڈپارٹمنٹ نے دی تھیں اور کچھ جو ہے ایک لاہور کے بڑا اسلحہ ڈیلر ہے اس نے وہاں پر بلیٹس باقاعدہ طور پر بھجوائی تھی اور ساتھ نئی گنز بھی بھجوائی تھی نذرانے کے طور پر کہ یہ رات کو ایک فنکشن وہاں پر ہونا ہے. اور اس فنکشن کے اندر اس پورے ایریا کے اندر وہاں سے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انتہائی حساس آفس بھی موجود تھا جو کہ وہاں پر یہ پوری رات جو ہے گلگباڑا بھی ہوا، فائرنگ بھی ہوئی اور ایک سنگل کال جو تھی وہ 15 پر نہیں رپورٹ ہوئی تھی. لوگوں نے کال کی بھی ہوگی تو اس کو کوئی رسپونڈ نہیں کیا. اچھا نہیں، یہ تو بڑی آپ نے میں دسمبر کی بات علی بڑی عجیب اور ظاہر مزے کی بات ہے. مزے کی ظاہر ایک اور سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ 100 گولیاں کسی ایک لائسنس پہ اور اس کے بعد بھی بڑی پھر کوشش کرنی پڑتی ہے اگر یہ تعداد بڑھوانی پڑے. تو یہ جو مناظر ہم دکھا رہے ہیں ناظرین کو، اس میں تو 100 گولیاں تو شاید 10 سیکنڈ میں چلائی جا رہی ہیں. 100 گولیاں کو تو یہاں اندازہ ہی نہیں کہ کتنے ہزار گولیاں چل رہی ہیں. تو یہ پھر سب معاملہ یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اسی طرح سے یہی اسلحہ ڈیلرز جو ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں گولیاں فراہم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. جی بالکل. یہاں پر آپ کو اگر جو ہے ایک شادی پر منیمم اگر ایک ایوریج لگائی جائے اقرار تو کم سے کم 5 سے 10 ہزار گولیاں جو ہیں وہاں پر ایک فیشن ہے. اور وہ فیشن ایسے نہیں ہے، وہاں پر ٹولیوں کی شکلوں میں لوگ آتے ہیں، 8-10 ایک ٹولی کے، 8-10 ایک ٹولی، اور پھر ان کی آپس میں بھی کلیش بازی ہوتی ہے، آپس میں مخالفت ہوتی ہے. اور جس کی گولی مس کر جائے یا جس نے زیادہ جدید اسلحہ نہ پکڑا ہو تو اس کی جو ہے وہ ریپوٹیشن ذرا کم ہو جاتی ہے. اور جو اسلحے سے بھرپور مناظر لے کر آئے اور اس کے بعد اسلحے کو چلائے اس کی جاجہ بابا بھی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو شادی پر بلوایا جاتا ہے کہ سر آپ نے ضرور آنا ہے ہمارے فنکشن میں. آپ آئیں گے تو فنکشن کا ساتھ جو ہے بچے کو جو ہے دعائیں بھی دے دیجیے گا، ساتھ ذرا ہمارے ہو جائے گا کہ جناب آپ آئے ہیں تو ہماری شادی جو ہے. بالکل. اس میں ذرا مزید بات کرتے ہیں. اگر معیار بدقسمتی سے یہ ہے شادی کے کامیاب ہونے کا، کسی فنکشن کے اچھا کر کے دکھانے کا کہ کون کتنی گولیاں چلاتا ہے اور ایک دوسرے سے مقابلہ اگر اس بات پہ ہے کہ جدید اسلحہ کس کے پاس ہے اور کون کتنے ہزار گولیاں کم سے کم وقت میں چلاتا ہے، تو کہاں جا رہے ہیں؟ یہ منزل کیا ہے اس قوم کی؟ دیکھیں منزل تو اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میرا اپنا اس کے اوپر پوائنٹ وہی یہ ہے کہ تقریب کے پہلو سے بھی تعمیر نکلتی ہے. سیلاب آتا ہے نا بہت تباہی مچاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو فصل ہوتی ہے نا بہت اچھی زرخیز ہوتی ہے. چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں اپنے اندر ایک سیوک سینس جسے کہتے ہیں وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو فائرنگ ہے جو شادی بیاہ کی تقریبات میں ہے یا کسی اور ایونٹ پر ہے، یہ سب سے پہلے تو یہ ثابت کر رہی ہے نا کہ ہمارے اندر سیوک سینس نہیں ہے. سیوک سینس کیا ہے بیسیکلی کہ یار آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے ماحول کا بھی خیال رکھیں. یہ ہم نہیں کر رہے. اس کے اوپر آ جائیں گے تو چیزیں خود بخود بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلحہ جو ہم اسلحہ ڈیلر سے لے رہے ہوتے ہیں، جو اسلحہ ہم ان سے لے رہے ہوتے ہیں، کیا صرف اسلحہ ڈیلر ہی اسلحہ دے رہا ہے؟ کیا صرف وہی جو ہے وہ بلیٹس فراہم کر رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. جو اس ملک میں دہشت گردی میں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ اسلحہ بھی تو کہیں سے آ رہا ہے. وہ کہاں سے چلتا ہے؟ کراچی جیسے شہر بھی پہنچتا ہے، ملک کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. وہ کیسے یہاں پہنچ جاتا ہے؟ کوئی اتفاقیہ کاروائی ہو جائے تو گھٹکی کے اوپر جو ہے وہ پکڑ لیے جاتے ہیں ٹرک کے ٹرک. اور ایکسائز منسٹر صاحب جو ہیں وہ آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بھائی وہ جو ڈیلی بنیادوں پر پہنچ رہا ہے بسوں کے ذریعے، مسافر بسوں کے ذریعے، ٹرکوں کے ذریعے، اس کو بھی تو روکے جانے کی ضرورت ہے. وہ اسلحہ صرف اور صرف یہ نہیں ہو رہا کہ جناب وہ جو اسلحہ ڈیلر ہیں ان کے پاس سے بک رہا ہے، وہ اور بھی کئی جگہوں سے بک رہا ہوتا ہے. آپ کو اس شہر میں جب یہ مثال کے طور پہ کہی جانے والی بات نہیں ہے، ایسا ہے. لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کراچی میں اگر آپ کو توپ بھی چاہیے نا تو بتا دیں آپ کو جہاں چاہیے وہاں پہنچا دیں گے. میں ذرا وضاحت کر دوں ناظرین کے لیے، ہم کوشش کر رہے ہیں علی رضا صاحب سے بھی ہم رابطہ کر لیں. کچھ تکنیکی خرابی ذرا آڑے آ رہی ہے لیکن گفتگو ظاہر ہم جاری رکھتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اگر اتنی ایجنسیاں اور اتنے لوگ ناکام ہو رہے ہیں تو اسے آپ ایمانداری سے بدنیتی سمجھتے ہیں، نااہلی سمجھتے ہیں، وسائل کی کمی سمجھتے ہیں، دباؤ سمجھتے ہیں؟ مسئلہ کہاں ہے؟ دیکھیں اس میں اتفاق تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب ناکام ہو. سمپل بدنیتی جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں وسائل کی کمی کا رونا کوئی نہ روئے. دیکھیں بات یہ ہے، میں اس کے اوپر بالکل سمپل سی بات کرتا ہوں.
اگر دنیا بھر میں دیکھا جائے نا تو جو انٹرنیشنل ریشو ہے کہ کتنے افراد پر ایک پولیس اہلکار ہونا چاہیے تو 150 ہے ترقی یافتہ ممالک میں. جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں 300 ہیں. آپ کے یہاں کیا ہے کہ 1800 2000 پہ ایک پولیس اہلکار ہے. چلیں یہ تو میں نے مان لیا کہ آپ کے پاس نفری کی کمی ہے, لیکن بھائی ڈیوٹی میں تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے. اگر میں ڈیوٹی کے حوالے سے بات کروں تو مجھے 5000 پہ نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی نفری ہے وہ کہیں وی آئی پی کی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے, کوئی کسی کے ساتھ ہے, کوئی کسی کے لے جا کے اسلحے خرید رہا ہے, گولیاں خرید رہا ہے. تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. تو میں اگر نفری کی بات کروں تو ٹھیک ہے, نفری کم ہوگی آپ کے پاس, لیکن بھائی اس نفری کو صحیح جگہ پہ پلیس تو کر دو, اس کی پلیسمنٹ تو صحیح کر دو. اگر ڈیوٹی صحیح کر دو گے تو ظاہر ہے کچھ چیزیں تو بہتر ہو جائیں گی, کچھ تو نتائج نکلیں گے. وسائل کی کمی کا رونا کوئی نہ روئے, سب کچھ ہے, پاسبل ہے سب کچھ. سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کرنی ہے تو آپ کو جو ہے جب حکومت پوری ہو رہی ہے تو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پولیس میں بھی بھرتیاں کرنی ہے, آپ کو فلاں جگہ پہ بھی بھرتیاں کرنی ہے. نہیں, بھرتیاں کرنی تھی. اگر آپ سنجیدہ تھے تو اس وقت کرتے. آپ کے پاس 5 سال تھے پورے, اس وقت کیوں نہیں کی؟ ایک فوٹیج منظر عام پہ آئی تھی جنا اسپتال کے اندر, کتنی خوفناک فوٹیج, اور بدقسمتی سے وہ واقعہ اس طرح سے, جتنی اس کی ہولناکی تھی, جتنا خوفناک وہ واقعہ تھا, جس طرح سے وہ لرزا رہا تھا, شاید اس طرح سے وہ میڈیا پہ جگہ بنا نہیں پایا, اس لیے کہ اس دن ایک اور بہت بڑی خبر آ گئی تھی بشیر بلور صاحب کی شہادت کی. اس لیے یہ ذرا پس منظر میں چلا گیا. وہ کیا ایشو تھا, وہ کیا معاملہ تھا, یعنی میرے ذہن میں اب تک وہ اٹکا ہے, اور میں ابھی تک اس میں بیسیکلی 2 سیاسی جماعتوں کا آپس کا وہ جھگڑا تھا, بھتے کے معاملے کے اوپر تنازع تھا. وہاں سے وہ نکلے, جب فائرنگ کا واقعہ ہو گیا تو زخمی کو لے کے وہاں گئے تھے, دوسری پارٹی کے لوگ بھی وہاں پہنچے تھے, تو وہ وہاں دیکھا کہ یہ شخص موجود ہے, تو اس کو وہیں پہ جو ہے انہوں نے فائرنگ کر دی اس کے اوپر, اسٹریچر کے اوپر. لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ہاں نہ تو کوئی قانون ہے, نہ کوئی کسی کو روکنے والا ہے. ایک شخص سب کے سامنے فائرنگ کر کے ایک شخص کو مار دیتا ہے, رینجرز اہلکاروں کے سامنے نکل جاتا ہے, اور وہ اس کے بعد وہاں سے نکل بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, بعد میں اس کے لیے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ پکڑا بھی گیا, اس کو چھوڑیں یار. اس سے بڑھ کر جو ہمارے پاس فوٹیج ابھی سامنے آئی تھی جس میں جو علماء کے اوپر فائرنگ کرنے سے کیا گیا ہے, CCTV فوٹیج میں, کتنا آسان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یار اس شہر میں کروڑوں روپے سے آپ نے جو ہے کیمرے لگائے, 45% جو ہے وہ صرف کیمرے کام کر رہے ہیں, 55% اس شہر میں کیمرے جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہے. کہیں انسٹالیشن نہیں ہوئی ہے, کہیں لگ گئے ہیں تو وہ کام نہیں کر رہے. بات وہی ہے کہ نیٹ ٹھیک نہیں ہے. 15 کی اگر ہم بات کریں تو وہاں کال اٹینڈ نہیں ہوتی, اور اگر دوسرے ان کے آگے جرم کرو تو جرم ریکارڈ نہیں ہوتا. ہمیں تو روزانہ یہ سامنا کرنا پڑتا ہے نا, کہیں جب ہم ریڈ وغیرہ کرتے ہیں تو پولیس کی مدد کے لیے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی بار فون اٹھایا جاتا ہے اور کتنی بار نہیں. لیکن ایک سوال ضرور میرے ذہن میں یہاں آتا ہے, چونکہ میں بھی اور شاید آپ بھی اور شاید اس شہر کا ہر آدمی اور ہر خاندان, یہ میں پوچھوں گا ویسے آپ سے کہ فہیم صدیقی کتنی بار لوٹے اس شہر میں, لیکن کیا فینومینا ہے وہ ویپن لے کے اتنی آسانی سے ٹریول کیسے کرتے ہیں؟ آپ جیسا مجھ جیسا آدمی ڈرتا ہے کوئی بھی ایسی چیز لے جاتے ہوئے کہ کہیں بھی کسی بھی ناکے پہ آپ کو روکا جا سکتا ہے, چیک کیا جا سکتا ہے. بریک کے بعد میں اس اہم سوال پر آپ سے بات کروں گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد فہیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, اور علی رضوی ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. پولیس اور کمیونٹی کے درمیان جو گیپ ہے نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہمارے یہاں وہی سب سے پہلے نہیں ہے. اگر اب بھی ہم صحیح راستے کا انتخاب نہیں کریں گے تو کل ہماری موت بھی بربادیوں کا سامان لے کے جائے گی اس دنیا میں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سریام میں, اور ہم بات کر رہے ہیں فائرنگ کے ہونے والے مختلف واقعات. کچھ ایسے واقعات جن میں ظاہر ہے لوگوں کی جان گئی, اور اپنی ہولناکی کے اعتبار سے وہ واقعات نقش رہ جاتے ہیں ہمارے ذہنوں میں, اور کچھ ایسے واقعات کی خوشی کے طور پہ, چاہے وہ بسنت ہو, چاہے سالگرہ ہو, چاہے کوئی تقریب ہو, چاہے شادی ہو, اس میں ہزاروں کی تعداد میں گولیاں چلا دینا بھی ایک فیشن بن گیا ہے. یہ کیا رویہ ہے, اور اتنی آسانی سے ان گولیوں کی اور اس اسلحے کی دستیابی کیسے ممکن ہوتی ہے, اس پر ہم بات کریں. ہمارے ساتھ فہیم صدیقی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ظاہر ہے جانا پہچانا نام, اور علی رضوی ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے, اور کوشش ہم کر رہے ہیں مسلسل کہ تکنیکی خرابی کو دور کرتے ہوئے علی رضا صاحب سے بھی کچھ ہی وقت سے ہی لیکن گفتگو ضرور ہو جائے. تو بریک پر جانے سے پہلے جو سوال میں چھوڑ کے گیا تھا, کبھی ہوا آپ کے ساتھ کہ الحمدللہ مجھ پہ یہ بڑا کرم ہے اس رب کا کہ میرے ساتھ آج تک جو اسٹریٹ کرائم کی کم از کم واردات معجزہ ہے واقعی. میں کراچی میں رہتے ہوئے بالکل ٹھیک ہے, یعنی میرے بھائی کے ساتھ ہو چکا ہے, چھوٹے بھائی کے ساتھ 2 مرتبہ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کراچی کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کبھی نہ ہوا. علی رضا بھائی بھی آگے ہیں ہمارے ساتھ. علی بھائی بہت شکریہ, بڑی کوشش کے بعد آپ سے رابطہ ممکن ہوا ہے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ پروگرام کے ابتدائی مرحلے میں آپ سے بات ہو جاتی. آپ کے سامنے میں ابتدائی سوال رکھوں گا. میں نے میرا یہ نقطہ نظر تھا کہ ہماری خوشی ہو, ہم نے اس کا تعلق بھی فائرنگ سے اور اسلحے کی نمائش سے جوڑ دیا ہے, اور ہمارے بدقسمتی سے خاندانوں میں اور گھروں میں جو غم کسی طرح سے آتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے اور اسلحے سے ہوتا ہے. یہ کس طرف جا رہے ہیں بحیثیت قوم ہم؟ اسلحہ, گولیاں, ان کی آوازیں, یہ کیوں اتنا عمل دخل ہو گیا ہے ہماری زندگیوں میں ان سب چیزوں کا؟
देखिए इकरार एक बात मैं वो करना चाह रहा हूँ कि शायद आज तक पाकिस्तान में किसी ने ये बात ना की होगी कि जिस मुल्क में नुमाइश लगाकर असला बेचा जाता हो, ठीक है, इंसानों की बर्बादियों का सामान फरोख्त किया जा रहा है और पूरी दुनिया को मदऊ करके कि आइए जनाब इंसानियत की बर्बादी का सामान यहाँ फरोख्त हो रहा है, आप अपनी मनपसंद चीजें यहाँ से खरीद के ले जाइए, तो हम क्या कहें इस माशरे को? किस मोड़ पर खड़े हैं, किस मोड़ पर जा रहे हैं? हम लोगों के जिंदगी का डायमेंशन क्या है, कुछ किसी को नहीं मालूम। गुजरते चले जा रहे हैं, एक राह गुजर है जिस पर से गुजरते चले जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि उसकी मंजिल कहाँ है। देखिए सारे यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हैं जी, और जितने भी इकरार बैठे हैं, आपने, मैंने, फहीम ने, इन्होंने, उन्होंने, सब ने तड़पती हुई लाशें देखी हैं, बहता हुआ खून देखा है, माओं की, बहनों की, बच्चों की आहुजारी देखी है, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों इस माशरे पर अब इतनी बेहिसी छाती जा रही है कि बराबर के पड़ोस के किसी महल्ले में, पड़ोस की गली में 4-5 मैयतें निकल रही होती हैं, बराबर के लोग बैठे हुए टेलीविजन देख रहे होते हैं, शादी में जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं, सामने शादी हॉल में शादियों की रसूमात हो रही होती हैं। असल में माशरा पूरा बर्बादी की जानिब गामजन हो चुका है और अब हम नहीं मालूम किस मोड़ पर जाकर अपनी जिंदगी का इख्तिताम करेंगे। लेकिन क्या अली भाई इससे क्या अखज़ किया जाए? इससे क्या अखज़ किया जाए? बोलिए। मायूसी है क्या? आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है? हल क्या है? असलहा खत्म कर दिया जाए मुल्क से या हर एक को बंदूक दे दी जाए? ये जो नौसरबाज है ना, सियासी नौसरबाज, ये मासूम इंसानियों की जिंदगियों से, मासूम इंसानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं खिलौने की तरह, ठीक है। एक खिलौना टूट जाता है, दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरा टूट जाता है, तीसरे को पकड़ लेते हैं, लेकिन रब्बे कायनात की जो जात है ना, वो जात अक़दस हर चीज का हिसाब और किताब अपने पास रखे हुए। बर्बादियों की ये जो आमाज़गाह बनी हुई है ना, एक ना एक दिन खुदा का कोई तो बंदा आएगा कि जो हमें और आपको इन मसाइल और मुश्किलात से बचाएगा। लेकिन जिस तरह अली भाई आपने भी कहा कि हम बहसियत मुआशरा भी खुदा जाने कौन सी बेहिसी है जो हम पे एक तरह से मुसल्लत हो गई है, हमारी खुशियों में भी, हमारे गम में भी, ये सब ये नुमाइश जो है, जदीद से जदीद असलहा, ज्यादा से ज्यादा गोलियां चलाना। अब तो बदकिस्मती से मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोगों को, बहुत से ऐसे नौजवानों को इस शहर के, जो बड़ी खुशी से दिखाते हैं, देख मेरा सामान देख, मेरे पास देख कैसा सामान है यार, फलां का सामान बहुत, बड़ा एजाज और बड़ा फख्र है इन सब बातों में, बजाय इसके कि मैंने कौन सी किताब पढ़ी, मेरे पास कितना इल्म है, मैं कितना कुछ जानता हूँ। ये सब चीजें अब बेमानी हो गई हैं। ये किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग बर्बादियों की राह पर गामजन है। आप यकीन कर लीजिए कि बर्बादियां हम लोगों के लिए हमारी दामनगीर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हमें होश नहीं आ रहा है। हम ये नहीं सोच रहे कि हमें आखिर फैसला करना है, किसी एक मंजिल पर खड़े होना है। एक अलम है कि जिसे उठाकर चलना है, एक पाकिस्तान का झंडा है कि जिसे उठाकर संभाल के चलना है। हर आदमी अपने अपने झंडों की आड़ में चला जा रहा है, पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है, बस तन्हा अकेला है। मैं आप तमाम दोस्तों की मौजूदगी में एक बात जरूर कहना चाहता हूं मैं, और वो बात यह है कि खुदा के लिए बेहिसी छोड़कर पूरे माशरे को ये बताएं कि बेहिसी छोड़कर इख्तियार करें एक ऐसी राह जिस पर मोहब्बतें हो, चाहते हो, खुलूस हो, एक दूसरे की रवादारी हो, वरना मिट जाएंगे। और हमसे पहले कितने मिट चुके, कोई नाम लेवा नहीं है, बड़े से बड़े तो रफ़ा गुजर गए, आज कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इंसान का अमल और किरदार बाकी रहेगा तो लोग हमें याद करेंगे, वरना शायद हमारी कब्र पर फातिहा पढ़ने भी कोई न घूमे, कोई नहीं आएगा। और बस आखिर मेरी भाई ज़ाहिर है ये एक पहलू है जिसे हम अखलाकी पहलू कह सकते हैं, जिसे हम एक ऐसा पहलू कह सकते हैं जो एहसास पर मबनी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अमली तौर पर होना ज़रूरी है इस मुल्क में। इस तरह के वाक़यात और इस तरह के कल्चर को ख़त्म करने के लिए आपके नज़दीक क्या किया जा सकता है? असलहा डीलर्स को किसी तरह से पाबंद करके, या जो असलहे की स्मगलिंग है उसे किसी तरह से रोक के, ज़ाहिर आप अंदरूनी मामलात से उनके वाकिफ़ हाल हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं सब मामलात को,
آپ کے خیال میں عملی طور پر ادارے کیا سٹیپس اٹھا سکتے ہیں جس کے بعد اس کلچر کا خاتمہ ممکن ہو یا کم از کم اس میں کمی ضرور آئے؟ اسلحہ کو عام کر دیا جائے. اس ملک کی ہر دکان پر اسلحہ فروخت ہونا چاہیے. جیسے چینی، پتی، دال، چاول بکتا ہے نا، اس طرح اسلحہ بکنا چاہیے تاکہ سامنے والے کو یہ پتا ہو کہ اگر میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں تو اس کے پاس بھی اسلحہ موجود ہے. اصل میں بے بسی لاچاری یہ ہے کہ ٹکر چلتا ہے نیوز کا کہ جی اسلحہ رکھنے والے لوگوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ 144 کے تحت وہ اپنا اسلحہ لے کے نہیں چل سکتے. چلیے جی ہو گیا ٹکر. اس کے بعد جن کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ لے کے گھومیں گے آزادانہ طور پر، وہ مارتے پھریں گے، دندناتے پھریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. کیسا معاشرہ ہے یہ؟ علی بھائی بس 5 منٹ کی مزید آپ کو ہم زحمت دیں گے، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. علی رضوی کا فائنل کامنٹ لے لوں اور پھر اس کے بعد آپ دونوں شخصیات سے بات کرتا ہوں. علی بھائی ذرا آخر میں آپ یہ بتا دیجئے اب آپ کے خیال میں حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ کہاں پہ ہم بریک لگا سکتے ہیں کہ بھائی بس یہ ہے اور اس کے بعد اب یہ معاملہ مزید نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کیا جا سکتا ہے عملی طور پہ؟ اقرار اس میں سب سے بڑی بات اگر ہم جو ہے اداروں کو جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں تو وہ بھی کسی حد تک مناسب ہے، لیکن جب تک ہم اپنے رائٹ اور لیفٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے وعدہ نہیں کریں گے کہ ہم بھی اس کا حصہ نہ بنیں. اگر میں کچھ غلط دیکھ رہا ہوں تو میرا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو رپورٹ کروں. اسی طریقے سے آپ یا شہری جب تک جو ہے اپنے رائٹ اور لیفٹ دیکھتے ہوئے آگاہی نہیں کریں گے، اور خاص طور پر یہ لوگ جو کہ تحفظ فراہم دینے کے لیے بیٹھے ہیں، عوام کے محافظ بیٹھے ہیں، یہ اپنا کام ذمہ داری سے سر انجام دیں اور شہری اپنا ان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لے کر آئیں. ایک پبلک اویئرنیس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپین ایسی ہو کہ ان کا آپس میں باہمی تعلقات ایسے ہوں کہ اگر میں کسی کے پاس کمپلین لے کر گیا ہوں کسی کی، تو بجائے اس کے کہ وہ میرا نام لے کر مجھے نہ مروا دے بلکہ اس کے خلاف کارروائی کرے. کیونکہ کل کو اگر جو ہے وہ کسی کا بھی بیٹا، کسی کا بھی بھائی، کسی کا بھی جو ہے وہ گھر کا چراغ ہو سکتا ہے. اگر آج میری باری ہے تو کل کسی اور کی ہو سکتی ہے. تو جب تک ہم لوگ اپنے رائٹ اور لیفٹ دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں ایکشن نہیں لیں گے تب تک اس چیز میں بہتری نہیں آئے گی. اس فیشن کا حصہ نہیں بننا بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے تاکہ کئی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ محفوظ رہ سکیں اور پھلے پھولیں. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ لیفٹ بھی دیکھنا ہے اور ذرا سیدھا بھی، یعنی گریبان میں بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ خود ایسی کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس سے بھی ذرا باز رہیں. یہ فارمولا کیسا ہے کہ سب کو اسلحہ دے دیں، چینی کی طرح بیچیں اسلحہ؟ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں کہتے ہیں کہ امن کے لیے بھی جنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا. وہ کیا ہے بیسیکلی؟ کیا جب سب کے پاس ہی ویپن ہوگا، اسلحہ ہوگا تو سامنے والے کو پتا ہوگا کہ میں اس کے اوپر حملہ کرنے جاؤں گا تو نہیں یہ بھی مجھ پہ جو ہے جواب دے سکتا ہے. تو یہاں امن آ جاتا ہے خود بخود. جنگ کے لیے امن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ وہ والی بات ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں دنیا بھر میں اس وقت امریکہ بھی اس صورتحال سے گزر رہا ہے. وہاں پہ بھی جو ان دنوں آئے دن جو ہے فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان کی جو کمیونٹی ہے اس کے درمیان ہو رہے ہیں، شہری مر رہے ہیں. وہ بھی اس کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ لائسنس کے حوالے سے کیا ان کا قانون ہونا چاہیے، اسلحے کے حوالے سے کیا قانون ہونا چاہیے. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جو ترقی یافتہ ممالک میں اہم سمجھی جاتی ہے اس طرح کے کرائمز کو روکنے کے لیے، وہ ہے کمیونٹی پولیسنگ. پولیس اور کمیونٹی کے درمیان جو گیپ ہے نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے ہاں وہی سب سے پہلے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور علی رضا بھائی بالکل فائنلی اب آپ سے ظاہر چونکہ وقت مختصر تھا اور میری خواہش یہ تھی کہ زیادہ باتیں آپ سے ہوتی لیکن وہ ٹیکنیکل کچھ خرابیاں آڑے آ گئیں. بس آخر میں یہی کہ شعوری طور پر یعنی شعور اجاگر کرنے کے لیے شعوری طور پر کیا کوششیں ہو سکتی ہیں؟ جس طرح میں نے ذکر کیا نا کہ یہ ایک کلچر اور یہ اعزاز سمجھنا اسلحے کو اور اس سے متعلقہ چیزوں کو، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ متعلقہ ادارے شعور اجاگر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیسی کیمپین چلائی جا سکتی ہیں؟ اس پرائیڈ کو جو اسلحے سے منسلک ہو گیا ہے اس کو الگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک ہی معاملہ رہ جاتا ہے کہ میں نے ایک بار پھر پہلے بھی کہا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں. ایک خدا، ایک قرآن، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم کاربند تو ہو جائے. کم از کم ہم وہ تو کر لیں کہ جو ہمارے نبی نے تمام زندگی ہمیں جو درس دیا ہے، درس انسانیت دیا ہے کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم فرق قائم کر چکے ہیں. انسانیت کو اگر دیکھنا ہے نا قبرستان میں تو کھڑے ہو کے دیکھیے نا کہ کتنے گورے اور کتنے کالے. قبروں کو دیکھ کے کوئی اندازہ تو کر کے بتائے نا کہ اس میں گورا ہے اور اس میں کالا ہے، اس میں امیر ہے اور اس میں غریب ہے. ہاں یہ سب اس وقت تک ہے جب تک رب کی دی ہوئی سانسیں باقی ہے نا. جب تک انسان سانس لے رہا ہے
वो इन मामलात में है। जिसकी दी हुई जिंदगी है, जिसकी दी हुई सांस है, जिसका दिया हुआ रिस्क है, जिसकी दी हुई रोजी है, उसके अहकामात की कोई पासदारी नहीं है। पासदारी है कि जी फला ग्रोह का है, फला का है, फला इदारे का है, फला उसका है। यार जिंदगी क्या है? आज जिंदगी है, कल मौत होगी। और जो आंख खुली है कायनात में, सच्चाई कायनात की सबसे बड़ी ये है कि जो आंख खुली है उस आंख को बंद होना है, आज नहीं तो कल। अगर अब भी हम सही रास्ते का इंतखाब नहीं करेंगे तो कल हमारी मौत भी बर्बादियों का सामान लेके जाएगी इस दुनिया से। बिल्कुल। और कहते हैं कि कब्रिस्तान ऐसे ही लोगों से आबाद हैं जो सारी जिंदगी ये समझते रहे कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद शायद ये दुनिया उजड़ जाएगी। अली रजा भाई बहुत शुक्रिया आपका, अली रिजवी आपका बहुत शुक्रिया, और फ़हीम सिद्दीकी साहब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, आपने वक्त निकाला और गुफ्तगू के लिए आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियोज़ में। और एक बात जो मैं अपने ही हम उम्र नौजवानों से, अपने ही हम उम्र लोगों से कहना चाहूँगा, और बहुत अजीब जज्बातियत के साथ मैं जानता हूँ, मैंने अर्ज़ किया ऐसे बहुत से लोगों को जो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं अपना सामान दिखाकर। सामान से मुराद उर्फ़ आम में जो लोग नहीं जानते असलहा है, मुख्तलिफ गन्स हैं, और इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि फ़लाँ के पास कौन से मॉडल की और कौन सी किस मुल्क की बनी हुई बंदूक है। इन बातों पर फ़ख्र करने के बजाय आपका और मेरा फ़ख्र ये होना चाहिए कि हमारी ज़ात से कभी किसी को ज़िंदगी में नुकसान नहीं पहुंचा, हमारे पास इल्म कितना है, हमने पढ़ाई के मामले में क्या किया, हमने इस मुल्क और कौम की खिदमत के लिए ज़िंदगी में क्या कभी कुछ किया या नहीं। ये वो बातें हैं जो बाइस एजाज़ होनी चाहिए, ये वो बातें हैं जो बाइस फ़ख्र होनी चाहिए, ये वो बातें हैं जिन्हें हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए और इस पर हमें इफ्तिखार होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मामलात इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। अपने तौर पर हमने कोशिश की कि इन दो चीज़ों को अलग अलग किया जा सके, जो खुशी और जो फ़ख्र हमें असलहे के साथ मुंसलिक होकर मिलता है, इसे ज़रा कम करने की कोशिश की जा सके। और इसमें हमारे मेहमानों ने हमारा साथ भी दिया, आपने भी हमारा साथ दिया। ये प्रोग्राम देखकर आपका बहुत शुक्रिया। किसी भी तरह की कोई राय अगर आप हमें देना चाहें तो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फेसबुक एड्रेस भी है, ट्विटर पर भी आप अपने पैगाम हम तक पहुँचा सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।